مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے ساتھ تقریب میں گئی۔ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات ہو چکی تھی۔ اس کا گھر دور تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی، لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ اور نشے میں دھت افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والے وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ چونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سے خدشات و خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ آزاد خیال تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک شخص کھڑا ہے جو حلیے سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا اور قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بحریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ اس مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ انتہائی صحت مند اور کٹ آور باڈی گارڈ تھے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ وہ واپسی پر اللہ کے شکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ 5 گھروں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ گھر جس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ گھر جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ گھر جہاں سود کھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ گھر جہاں رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ گھر جہاں امانت میں خیانت کی جاتی ہے۔ یہ قول نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو اللہ کی پسندیدہ جگہ بنانا چاہیے تاکہ وہ برکت اور رحمت کے گھروں میں تبدیل ہو۔